یہ ہے عراق، جس سے جڑا ہوا سب سے بڑا سوال ہماری دنیا کے سامنے ہمیشہ موجود رہے گا کہ جب کسی دور میں عراق اور صدام حسین کا تعلق امریکہ میں ہونے والے 9/11 اٹیک سے نہیں تھا، اور نہ ہی عراق کے پاس وہ نیوکلیئر ہتھیار تھے کہ جن کا کبھی امریکہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا، تو پھر بھی آخر کیوں امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے 2011 میں عراق کے اوپر حملہ کیا؟ نہ صرف حملہ کیا بلکہ پل بھر کے اندر اس کو پوری طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، اور سب سے بڑا سوال کہ اس کے پیچھے کون موجود تھا؟ ویسے یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو مین مدعا ہے وہ دراصل صدام حسین سے جڑی ہوئی آخری دور کی ایک ایسی عجیب و غریب اور حیران کر دینے والی کہانی ہے کہ جس کہانی میں آپ لوگوں کو ایک ہی وقت پر پیسہ، لالچ، دھوکہ، غداری، افسوس سب کچھ نظر آئے گا، اور آپ جان سکیں گے کہ آخر کیسے امریکہ اور اس کے باقی طاقتور ساتھیوں نے عراق کے اوپر حملہ تو بڑی آسانی سے کر دیا تھا، بلکہ پورے عراق کے اوپر کنٹرول بھی اگلے چند دنوں کے اندر لے لیا تھا۔ لیکن یہی بڑی طاقتیں عراق کے صرف اور صرف ایک انسان کو نہیں ڈھونڈ سکی تھیں۔ اگلے کئی مہینوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا، بے شمار پیسہ بہایا گیا، ساری کوششیں کر لی گئیں، مگر پھر بھی یہ لوگ چاہ کر بھی عراق کے صرف اور صرف ایک انسان مطلب کہ صدام حسین کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ لیکن تبھی دنیا نے دیکھا کہ اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس صدام حسین کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں ڈھونڈ پا رہی تھیں، اس کی کھوج، اس کا پتہ صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مچھلی نے دے دیا۔ اب ایسا کیا ہوا تھا، اسی سوال کا جواب جانیں گے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ مارچ 2003 میں امریکہ نے اپنے کچھ اور ساتھی جیسا کہ UK، آسٹریلیا اور پولینڈ کے ساتھ مل کر عراق کے اوپر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا کہ جب آلریڈی امریکی راشٹرپتی نے میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ ماحول بنا لیا تھا کہ ہاں، جو صدام حسین ہے وہ بہت خطرناک انسان ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور ہم کو اس چیز سے نپٹنا بہت ضروری ہے۔ مگر ظاہر ہے، جیسا کہ اب کلیئر ہو چکا ہے، کہ وہ سب ایک بڑا جھوٹ تھا کہ جو عراق پر اس حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بولا جا رہا تھا۔ اب جہاں ایک طرف امریکہ جیسی بڑی طاقت اور اس کے ساتھ بھی UK، آسٹریلیا اور پولینڈ وغیرہ کی فوجیں موجود تھیں، تو وہیں دوسری طرف وہ تنہا عراق تھا کہ جو ان بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کہیں نہیں ٹھہرتا تھا۔ اسی لیے یہ طاقتور فوجیں صرف اور صرف اگلے 2-3 ہفتے کے اندر ہی آگے بڑھتے بڑھتے عراق کی راجدھانی بغداد تک پہنچ چکی تھی، بلکہ انہوں نے تو اب بغداد پر پوری طریقے سے کنٹرول لے لیا تھا۔ صدام حسین کی گورنمنٹ سے جڑی ہوئی بھی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو یا تو تباہ کر دیا گیا تھا یا پھر ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا گیا تھا۔ مگر امریکہ کے لیے اب سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ جس مین مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے، اس سے تو وہ ابھی بھی اپنے آپ کو کوسوں دور پا رہے تھے، کیونکہ جس ایک انسان مطلب کہ صدام حسین کو ختم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد تھا، وہ انسان تو ان کو نہ صرف بغداد بلکہ پورے عراق میں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بغداد میں ہر طرف، ہر کونے میں صرف اور صرف امریکن فوج تھی، جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، صدام حسین کو ڈھونڈنا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ جب مارچ 2003 میں امریکہ نے اپنا یہ آپریشن شروع کیا تھا، تو بالکل شروعات سے ہی صدام حسین کو ایئر اسٹرائکس کے ذریعے سے بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ جب امریکہ کو خفیہ رپورٹ ملی کہ اس بنکر میں یا پھر اس خفیہ جگہ پر صدام حسین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، جس کے بعد فوراً ہی امریکہ نے اس خاص جگہ پر خطرناک طریقے سے بمباری کر ڈالی، پورا علاقہ تہس نہس کر ڈالا۔ مگر اس کے باوجود بھی آخر میں پتہ چلتا تھا کہ صدام حسین تو ابھی بھی زندہ ہے۔ صرف انڈر گراؤنڈ ملٹری بنکرز ہی نہیں، بلکہ صدام کی تلاش میں کئی ریسٹوراں، ہوٹلز، اپارٹمنٹس سب کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہر بار ہی امریکہ کے ہاتھ خالی رہتے تھے، اور ایئر اسٹرائکس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ صدام حسین کا تو بال بھی باقا نہیں ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب تو صدام حسین کے کچھ وفادار اور قریبی ساتھیوں نے بغداد پر کنٹرول لے چکی امریکن فوج کے خلاف گوریلا جنگ بھی شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی صدام حسین اور ان کے باقی قریبی ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ امریکہ نے یہاں پر ایک زبردست منصوبہ بھی بنایا تھا۔ اس نے عراق میں رہ رہے اپنے تمام فوجیوں کے لیے ایک نئی اسپیشل تاش کی گڈی پرنٹ کروائی تھی، جس کے 52 پتے تھے، اور ان 52 پتوں پر صدام حسین سمیت ان کے جو 51 سب سے قریبی اور وفادار ساتھی تھے، جو ان کی گورنمنٹ میں الگ الگ ذمہ داریوں پر رہے تھے، ان کی تصویریں موجود تھیں۔
اور ہاں، ان 51 لوگوں میں خود صدام حسین کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ اس کا مین مقصد یہی تھا کہ جب بھی فری ٹائم میں امریکن فوجی یہ تاش کے پتوں سے کھیلیں تو اس پر چھپی ہوئی یہ تصویریں بار بار دیکھ کر ان کو اپنی دشمن کی جو تصویریں ہیں وہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ بار بار کھیلنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی شکلیں جو امریکن فوجی تھے ان کے دماغ میں فٹ ہو چکی تھیں، اور وہ اپنی حکومت کے حکم کے مطابق ان 52 کے 52 لوگوں کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں بس پکڑنا چاہتے تھے۔ اگلے کئی مہینوں تک پھر US ملٹری نے پورے عراق میں آپریشن چلایا، چپا چپا چھان مارا، اور اس پورے آپریشن میں ظاہر ہے وقت وقت پر صدام حسین کے جو باقی وفادار ساتھی تھے، ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ تو مارے یا پھر پکڑے جا رہے تھے، لیکن خود صدام حسین یا ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ امریکہ کو اس بات کا تو پورا یقین تھا کہ ہو نہ ہو صدام حسین ابھی بھی عراق کے اندر ہی ہے، لیکن اس پورے عراق دیش میں صدام ہے کہاں یہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپا مارا جاتا، ان سے پوچھ تاچھ ہوتی، ہاسپٹلز، اسکولز، کالجز، مسجد، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، ہر جگہ چھاپے مارے گئے، مگر اس کے باوجود بھی امریکہ کی جو فوج تھی اس کے ہاتھ پوری طریقے سے خالی رہے۔ اب یہاں پر امریکہ نے ایک اور پیترا اپنایا، اس نے عراقی لوگوں کو پیسوں کا لالچ دیا، مطلب کہ صدام حسین اور ان کے دونوں بیٹوں کے اوپر انعام لگا دیا گیا۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی صدام حسین یا ان کے دونوں بیٹوں کے بارے میں کوئی بھی خبر دے گا اس کو $55 ملین جیسے ایک بڑے انعام سے نوازا جائے گا، مطلب $25 ملین صدام حسین کی قیمت، جبکہ 15 ملین دونوں بیٹوں کی سروں کی قیمت لگائی گئی تھی۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا بھی وہی کہ جس کی امریکہ کو امید تھی، یا پھر جیسا پیسوں کے معاملے میں اتہاس میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، مطلب امریکہ کا یہ پیترا پوری طریقے سے کام کر گیا تھا۔ اچانک سے امریکہ کے ملٹری بیس پر ایک عراقی آدمی آتا ہے اور وہ امریکہ کی فوج کو بتاتا ہے کہ صدام حسین کے جو 2 بیٹے ہیں، مطلب کہ ادے اور قصی، وہ میرے گھر پر موجود ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں ہوا، لیکن جب امریکن فوج پوری تیاری کے ساتھ اس کے گھر کے پاس پہنچی اور اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو یہ خبر پوری طریقے سے سچ ثابت ہوئی۔ مگر صدام حسین کے ان دونوں بیٹوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کے پاس اندر تھوڑے بہت ہتھیار بھی موجود تھے اور اس کے ذریعے سے باہر کھڑی ایک بڑی فوج سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ گھر کا گھیراؤ اور یہ مقابلہ اگلے 3 سے 4 گھنٹے تک لگاتار جاری رہا، اور آخر میں جا کر پھر امریکن فوج نے اس گھر کو میزائل سے پوری طریقے سے اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد ہی یہ گولی باری پوری طریقے سے ختم ہو سکی تھی۔ بعد میں جب اندر جا کر دیکھا گیا تو اندر موجود جو چاروں لوگ تھے وہ چاروں ہی مر چکے تھے، جس میں سے 2 تو ظاہر ہے صدام حسین کے بیٹے تھے، جبکہ ایک ان کا باڈی گارڈ، اور ہاں ایک 14 سال کا کم عمر لڑکا کہ جس کا نام مصطفیٰ حسین تھا، اور جو صدام حسین کا رشتے میں گرینڈ سن مطلب کہ پوتا ہوا کرتا تھا۔ خود امریکن آفیشیلز کے مطابق ان چاروں میں سے وہ انسان کہ جو سب سے آخر تک گولی چلاتا رہا تھا یا مقابلہ کرتا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ 14 سال کا یہی مصطفیٰ حسین تھا۔ امریکہ کی فوج صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو تو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کے زندہ نہ پکڑ پانے کی وجہ سے صدام حسین تک پہنچنے کی ایک اور جو امید کی کرن تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور ویسے بھی اب دھیرے دھیرے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، کئی مہینے بیت چکے تھے، اور وقت کے ساتھ جتنے بھی صدام حسین کے قریبی لوگ بھی زندہ پکڑے گئے تھے ان میں سے بھی کسی کے پاس صدام حسین کی کوئی جانکاری نہ مل پانے کی وجہ سے امریکہ نے تو اب دھیرے دھیرے یہ سمجھنا بھی شروع کر دیا تھا کہ شاید صدام حسین زندہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی رینڈم حملے میں یا کسی ملٹری آپریشن میں مارا جا چکا ہے۔ مگر تبھی اچانک سے پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے۔ ایک دن اچانک سے میڈیا میں ایک آڈیو ٹیپ چلتا ہے جس میں صدام حسین کو سنا جا سکتا تھا۔ یہ صدام حسین کا ایک آڈیو بیان تھا جس میں صدام حسین کی طرف سے اپنے دونوں بیٹوں کی موت پر دکھ جتایا گیا تھا، اور ساتھ ہی دونوں بیٹوں کو عراق کا شہید قرار دیا جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اس آڈیو ٹیپ کا سیدھا سا مطلب یہی تھا کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے، بلکہ اس ٹیپ کے آنے کے بعد اب امریکہ دنیا کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اب ایک بار پھر سے بلکہ پچھلی بار سے بھی بڑے لیول پر سرچ آپریشن شروع کر دیا، اور اپنے اس آپریشن کو کسی بھی طریقے سے کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے تو صدام حسین کے اوپر جو $25 ملین کا انعام تھا اس کو بڑھا کر $30 ملین میں بدل دیا، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ صدام حسین کا پتہ بتانے والے کو صرف $30 ملین ہی نہیں ملیں گے بلکہ امریکہ کی
सिटीजनशिप भी दी जाएगी। मगर साथियों, ऐसा करने की वजह से अब अमेरिका का ये जो काम था वो आसान होने की बजाय और मुश्किल होने लगा। वो इसलिए क्योंकि इराक में अब जितने भी लालची लोग थे वो अमेरिकन फौज के पास जाकर बिना किसी इंफॉर्मेशन के ही उसको सद्दाम हुसैन का ठिकाना बताने लगे। मतलब वो बस ये चाहते थे कि अगर उनके द्वारा तुक्के में बताई गई किसी भी जगह पर सद्दाम हुसैन वाकई पकड़ा जाता है तो उनको तो इनाम हर हाल में मिल ही जाएगा। जब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, उसी वक्त ही अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक बंदे मतलब के एरिक मैडॉक्स का जो दिमाग था वो एक अलग ही दिशा में गया। उसने ये दिमाग लगाया कि ताश के पत्तों पर जितने भी लोगों के नाम हैं, मतलब जिनको हम पकड़ रहे हैं या पकड़ चुके हैं, ये सब ऑफिशियल्स हैं। मतलब वो लोग हैं कि जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट में अलग अलग पदों पर हुआ करते थे। जिसका मतलब ये हुआ कि इन सभी के पास जो ताकत थी वो सद्दाम हुसैन की वजह से थी, न कि सद्दाम हुसैन की ताकत इन लोगों की वजह से थी। और अब जब इराक के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है और एक ऑडियो टेप के जरिए से ये भी क्लियर हो चुका है कि हाँ, सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा है। तो ऐसे मुश्किल भरे हालात में सद्दाम हुसैन को इन ऑफिशियल से इन बंदों की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अगर सद्दाम हुसैन को किसी की जरूरत होगी तो कोई और नहीं बल्कि वो सद्दाम हुसैन के वफादार बॉडीगार्ड्स होंगे, जो न सिर्फ इन लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं बल्कि ताकतवर भी होते हैं। इसीलिए उसने अब इन सब को छोड़कर सद्दाम हुसैन के जो सबसे करीबी बॉडीगार्ड्स रहे थे उनको ढूंढना शुरू कर दिया। अपने इसी छानबीन के सिलसिले में एरिक ने सबसे पहले सद्दाम हुसैन का जो खुद का इलाका हुआ करता था, मतलब कि उसके बाप दादा का इलाका तिकरीत, वहां जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर एरिक की मुलाकात सद्दाम हुसैन के एक बहुत ही वफादार बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम उमर के बेटे से हुई। एरिक ने मोहम्मद इब्राहिम उमर के उस बेटे से हर तरीके से पूछताछ की, बहुत सारी जानकारियां निकाली, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये थी कि मोहम्मद इब्राहिम उमर वहाँ से पूरी तरीके से गायब था। इसके बाद एरिक की मुलाकात सद्दाम हुसैन के एक हद से ज्यादा पुराने नौकर से भी हुई, जिससे जाहिर है सद्दाम हुसैन के मौजूदा हालात के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हाँ, उस पुराने नौकर से ये जरूर पता चला कि सद्दाम हुसैन को मसगूफ नाम की एक डिश का हद से ज्यादा शौक है। ये दरअसल एक मछली की डिश होती है जो इराक में काफी मशहूर है, बल्कि इसको आमतौर पर इराक की नेशनल डिश के तौर पर भी जाना जाता है। बस इतना सुनना था कि इसके फौरन बाद एरिक मैडॉक्स अपने तार जोड़ने में कामयाब हो गया। वो इस तरह से कि उसको फौरन याद आया कि सद्दाम हुसैन के वफादार बॉडीगार्ड मतलब के मोहम्मद इब्राहिम उमर के जिस बेटे से वो पहले पूछताछ कर चुका है, उसने बाकी कुछ बताया हो या ना बताया हो, लेकिन पूछताछ में ये जरूर बताया था कि उसके खुद के बाप को फिशिंग का बहुत ज्यादा शौक है, बल्कि वो तो एक फिश फार्म का मालिक भी है कि जो समेरा नाम के इलाके में मौजूद है। एरिक मैडॉक्स देरी ना करते हुए जैसे ही उस फिश फार्म पर पहुंचा तो वहां पर उम्मीद के मुताबिक उसे मोहम्मद इब्राहिम उमर तो नहीं मिला, मगर हाँ, वहां पर दो मछुआरे जरूर मौजूद थे। उन दोनों का मोहम्मद इब्राहिम उमर से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके पास से कोई खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही थी। मगर हाँ, काफी पूछताछ के बाद ये जरूर पता चला कि उन दो मछुआरों में से एक बंदा ऐसा है कि जिसका कजिन इराकी गुरिल्ला फाइटर है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हम मेंशन कर चुके हैं कि तख्ता पलट हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन के वफादार लोगों ने गुरिल्ला फाइट शुरू कर दी थी, और ऐसा माना जाता था कि ये तमाम गुरिल्ला फाइटर्स सद्दाम हुसैन के वफादार बॉडीगार्ड मतलब कि मोहम्मद इब्राहिम उमर के इशारों पर चलते हैं। इसीलिए एरिक मैडॉक्स के कान खड़े हो गए और उसने उस मछुआरे से जुड़ी हुई तमाम चीजों की गहराई के साथ छानबीन करनी शुरू कर दी। मछुआरे का एक अंकल के जिसके बारे में मछुआरे ने खुद बताया था कि उसका घर बगदाद के अंदर मौजूद है, वहाँ पर भी एरिक मैडॉक्स ने अपनी पूरी टीम के साथ धावा बोल दिया। और हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद इब्राहिम उमर के जिसको ये लोग लंबे वक्त से ढूंढ रहे थे और जो सद्दाम हुसैन का करीबी बॉडीगार्ड था, वो वहीं पर मौजूद था। अब यहाँ पर आप आसान भाषा में ये समझिए कि ये जो मोहम्मद इब्राहिम उमर था, ये सद्दाम हुसैन का सबसे करीबी और वफादार बॉडीगार्ड था, और यही सद्दाम हुसैन की तरफ से इराक में अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग को लीड कर रहा था। सद्दाम हुसैन की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, जो सद्दाम हुसैन का ठिकाना था, उसके बारे में भी सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान को पता था। इवन सद्दाम हुसैन के दो बेटे जो अब तो मर चुके थे, लेकिन उनको भी सद्दाम हुसैन के ठिकाने के बारे में कभी नहीं पता था। और यही मोहम्मद इब्राहिम उमर अक्सर अपने फिश फार्म से सद्दाम हुसैन के लिए उनकी जो फेवरेट डिश थी मतलब कि मसगूफ, वो भी बनवा कर भेजा करता था। और
अरेस्ट होने के बाद सद्दाम हुसैन का ये बॉडीगार्ड कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था। लंबी पूछताछ के बाद, हद से ज्यादा प्रेशर के बाद, और हाँ, सबसे बढ़कर ये कि अमेरिकन फौज की तरफ से किए गए वादे के बाद, कि जिस वादे के मुताबिक ये कहा गया कि मोहम्मद इब्राहिम उमर और उसकी फैमिली को यूएस सिटीजनशिप देकर वहीं पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो ये बताने के लिए तैयार हो गया कि आखिर सद्दाम हुसैन का ठिकाना कहाँ पर है। मोहम्मद इब्राहिम उमर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अद-दौर नाम के एक टाउन पर ढाबा बोला गया। वहाँ नदी के किनारे 2 फार्म हाउस मौजूद थे, लेकिन सर्च के बाद दोनों ही जगह पर कुछ भी नहीं मिला। मगर तभी मोहम्मद इब्राहिम उमर के जो उस वक्त अमेरिकन फौज के साथ ही मौजूद था, उसने जमीन की तरफ इशारा किया। जमीन पर एक रस्सी पड़ी हुई थी कि जो काफी लंबी थी और जमीन के अंदर ही अंदर काफी दूर एक स्पाइडर होल, मतलब कि एक सुरंग तक जा रही थी। और उसी स्पाइडर होल, या जिसको आप छोटी सुरंग भी कह सकते हैं, के अंदर मौजूद था अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट, के जिसको वो पिछले कई महीनों से ढूंढने में नाकाम थे, मतलब कि सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, हम में से ज्यादातर लोग बात की कहानी जानते ही हैं कि उनके ऊपर केस चलाया गया और बाद में उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। मगर जिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर इराक के ऊपर चढ़ाई की गई थी, वो वेपन्स इराक के अंदर कभी मिल ही नहीं सके, बल्कि धीरे धीरे वक्त के साथ खुद हमला करने वाले भी ये बात कबूल कर चुके हैं कि वो सिर्फ एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं था। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।